ایک عورت جب تک بچے کی تخلیق کے مراحل سے نہیں گزرتی وہ نامکمل رہتی ہے، اور میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نامکمل ہی تصور کرتی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بے اولاد تھی، اور مجھے لگتا تھا جب تک میری سونی گود نہیں بھرے گی میری زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ میں ہر وقت اولاد کے لیے ترستی تھی، کسی کی گود بھرتی دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، شدت دل سے دعا مانگتی کہ اے اللہ میری جھولی بھر دے، مجھے بھی ماں بننے کا سکھ نصیب فرما دے۔ میں کب تک یوں بے اولاد رہوں گی؟ لیکن میری دعاؤں میں تاثیر ہی نہیں رہی تھی۔ میں خالی دامن تھی اور یہی روگ مجھے اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ میں جب بھی اپنے شوہر قاسم کو دیکھتی تو یہ دکھ اور بھی بڑھ جاتا۔ میرا سیدھا سادہ شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ ہمارے ادھورے پن پر خاموش تھا۔ اس نے کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، کبھی مجھ سے اولاد کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے پریشان دیکھتا تو محبت سے اپنے باہوں کے حصار میں بھرتا اور کہتا، مریم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ کیوں خدا سے شکایتیں لگاتی ہو؟ ہمارے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا لمس پا کر ٹوٹ جاتی، اور آہستہ آہستہ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ کسی تقریب میں جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے، کسی میت پر جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے۔ لوگ کیوں مجھے اس کمی کو بھولنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اس لیے میں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے بچپن سے بہت ہی مشکل حالات دیکھے تھے۔ میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے پائی پائی جوڑ کر میری شادی کی تھی۔ قاسم عمارتیں بنانے کا کام کرتے تھے، وہ ایک ٹھیکیدار تھے، اور اس سے شادی کر کے میری زندگی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اولاد نہ ہوئی تو میں اپنی ہی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ قاسم سے جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے مجھے میری ساس کے طعنوں سے بھی بچایا اور دنیا کی نظروں سے بھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکل کر جاتا میری ساس بانجھ بانجھ کہہ کر میرا جینا حرام کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ قاسم مجھے طلاق دے اور وہ کسی دوسری لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں، لیکن قاسم کو مجھ سے سچی محبت تھی اور انہوں نے کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہتی کہ بڑی جادوگرنی نکلی ہے یہ، کیسے میرے بیٹے پر جادو کیا ہوا ہے، بچہ بھی نہیں دیتی اور جوں کی طرح چمٹ بھی گئی ہے۔ میری ساس کی ایسی باتیں میرا دل جلا کر رکھ دیتی تھیں۔ بچے کا ہونا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ اگر یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں شادی کے پہلے سال قاسم کو اولاد کی خوشی دے دیتی، لیکن یہ بات میری ساس کو کون سمجھاتا؟ وہ تو پرانے زمانے کی عورت تھیں، جن کی نظر میں بچہ نہ ہونا سراسر عورت کا ہی قصور ہوتا ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزرے تو میرے دیور کی بھی شادی ہوئی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سال کے اندر اندر دیورانی کی گود بھی بھر گئی۔ پھر کیا تھا، میری ساس نے اسے گھر کی مالکن بنا دیا اور مجھے اس کی نوکرانی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور اپنی دیورانی کی بھی خدمت کرتی۔ وہ تو بچہ پیدا کر کے مہارانی بنی بیٹھی تھی۔ میں جو کبھی محبت سے اس بچے کو گود میں اٹھانا چاہتی تو وہ مجھے کہتی میرے بچے سے دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا سایہ میرے بچے پر پڑے اور اس کا نصیب بھی تیری طرح خراب ہو جائے۔ مجھے اپنی دیورانی سے کم از کم ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں اس کے بچے کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی تھی۔ اس وقت اسے یاد نہیں آتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، لیکن جب اس کے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کی باری آتی تو اسے میرے اندر کی یہ خامی دکھائی دینے لگتی۔ ایک دن میری دیورانی غسل خانے میں تھی کہ اس کا بچہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میرا لمس پا کر وہ بھی خاموش ہو گیا اور میری بے قرار ممتا کو بھی قرار آ گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دیورانی نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے سے باہر نکلی اور اپنے بچے کو میری گود میں دیکھا تو زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ میری ساس اس کا شور سن کر جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو میری دیورانی مجھ پر گھٹیا ترین الزام لگاتے ہوئے بولی، یہ میرے بچے کا گلا دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی، خود تو ماں بن نہیں سکتی اور مجھ سے میرا بچہ بھی چھیننا چاہتی ہے۔ پھر کیا تھا، میری ساس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، میں تو بس بچے کو چپ کروا رہی تھی، لیکن میری بات پر کس کو یقین آنا تھا؟ ان سب کی نظروں میں میں ہی مجرم تھی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں دروازے پر بیٹھ کر ہی رونے لگی۔ ایسے میں ہی شام ہو گئی اور جب قاسم آئے تو مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری ساس نے اسے اس قصے کو بڑھا چڑھا کر اس طرح قاسم کے سامنے پیش کیا
کہ وہ مجھے مجرم سمجھ بیٹھے، لیکن قاسم اچھی طرح مجھے اور میرے کردار کو جانتے تھے، اس لیے اپنی ماں کی باتوں میں آنے کی بجائے قاسم نے کہا کہ میرا اور اپنا سامان باندھو اور ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلو۔ قاسم کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ قاسم کے پیروں میں پڑ گئی اور کہنے لگی، نہ بیٹا، مجھے چھوڑ کر نہ جا، پتہ نہیں تیری بیوی نے تجھ پر کیا جادو کر دیا ہے جو اس کی حقیقت تجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ قاسم نے روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بس کر دو اماں، کتنے اور الزام لگاؤ گی؟ میں مانتا ہوں میری بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کی جان بھی لے لے، اور وہ بھی میرے ہی بھائی کے بچے کی۔ میری بیوی ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ضرورت کا کچھ سامان لیا اور اسی وقت بنا سوچے سمجھے میرے ساتھ اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے آئے اور ہم نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر دی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ قاسم نے کس طرح سے میرا ساتھ نبھایا تھا، جبکہ میں تو انہیں زندگی کی بنیادی خوشی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ پھر اس دن سے میری دعاؤں میں بھی مزید شدت آ گئی۔ ہمارے اس نئے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا میٹرنٹی کلینک تھا۔ میں اکثر وہاں سے عورتوں کو پیدائشی بچے لے کر جاتا دیکھتی تھی تو میرا دل تڑپ اٹھتا، اور پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے باہر بورڈ لگا ہے کہ لیبر روم کی صفائی کے لیے عورت کی ضرورت ہے۔ میں نے قاسم سے کہا کہ میں وہاں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر قاسم حیران ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جو تم نوکری کی بات کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا کہ کیا پتہ میں ایسے وقت میں کسی عورت کی خدمت کروں تو بدلے میں مجھے اولاد مل جائے۔ سنا ہے ایسے وقت میں عورت کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہر بچہ پیدا کرنے والی عورت سے کہوں گی کہ وہ میرے حق میں دعا کر دیں۔ قاسم نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ میں نے محبت سے قاسم کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ان کی یہی محبت تو مجھے جینے کی امنگ دیا کرتی تھی، ورنہ لوگوں کے رویے نے تو جیتے جی ہی مار ڈالا تھا۔ میں نے اسی شام جا کر ڈاکٹر سے بات کی اور وہاں لیبر روم کی صفائی کا کام مجھے مل گیا۔ میں پہلی دفعہ لیبر روم میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ اتنی تکلیف دیکھ کر اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بچے کو جنم دیتی ہیں اور سارا درد چٹکیوں میں غائب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے ایسے چوم رہی ہوتی ہیں جیسے اسے اتنا شدید درد ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی کہ اے اللہ، میری زندگی میں بھی ایسا کوئی لمحہ ڈال دے کہ جب میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی سینے سے لگاؤں اور میری زندگی کے سارے درد غائب ہو جائیں۔ یہاں صفائی کا کام کر کے مجھے عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ روز میرے سامنے بچے پیدا ہوتے اور میں انہیں دیکھ کر میں ان سے اپنے حق میں دعا کرواتی اور کبھی کسی بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا لیتی۔ میرا اپنے سسرال والوں سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا اور نہ ہی قاسم چاہتے تھے کہ میں ان سے کوئی تعلق رکھوں، تو خود اکثر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ مجھے ایسے ہی لیبر روم میں کام کرتے کرتے 2 سال گزر گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں مجھے بہت حد تک قرار آ گیا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی جو 20 سے 22 سال کی تھی گھر سے تڑپتی ہوئی آئی۔ وہ بالکل تنہا تھی اور اس کے ہاں کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب معلوم ہوتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگی، باجی میری مدد کرو گی؟ میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گی۔ میں نے کہا، فوراً بتاؤ بہن، کیا بات ہے؟ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو چپکے سے میرا بچہ لے کر چلی جانا اور اسے کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا۔ تم اگر چاہو تو اسے ایدی ہوم کے جھولے میں ڈال دینا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ کوئی ماں کیوں اپنا بچہ اس طرح دینا چاہے گی، لیکن اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے زیادہ سوال و جواب کرتی۔ وہاں موجود نرس نے اس کی ڈیلیوری میرے ساتھ ہی مل کر دی۔ میں اتنے سالوں میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ تو آئی نہیں، میں بھی جا رہی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کی چھٹی کر دینا۔ وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلی گئی اور وہاں میں اور وہ لڑکی ہی باقی رہ گئیں۔ 2 گھنٹے بعد لڑکی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ خاموشی سے اپنی بچی پر نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ اس لڑکی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی کو جنم دیا تھا۔
میں نے جلدی سے اس بچی کو چھپا لیا اور اس بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ لڑکی تو میرے لیے بہت پر اسرار تھی، جس نے تنہا آ کر بچی کو جنم بھی دیا اور اسے چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک پیدائشی بچی مل گئی تھی، جسے اب میں ماں بن کر پال سکتی تھی۔ قاسم شام کو گھر لوٹے تو مجھے بچی سے کھیلتا دیکھ کر حیران رہ گئے اور گھبرا کر کہنے لگے، مریم، کس کی بچی کو اٹھا کر لے آئی ہو؟ میں نے قاسم کو سب کچھ بتا دیا تو وہ اور بھی پریشان ہونے لگے۔ پتہ نہیں کون لڑکی تھی، کوئی کیسے اپنی بچی کو اس طرح چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اس سے کچھ پوچھتی تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر کوئی الزام لگا دے یا پھر ہم اس بچی کی وجہ سے کسی مصیبت میں آ جائیں۔ میں نے ناراضگی سے قاسم کو دیکھا اور کہا کہ خدا نے میری دعا اس بچی کی صورت میں قبول کر لی ہے۔ عورت خود اپنی خوشی سے بچی دے کر گئی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر اسے اس بچی کو واپس ہی لینا ہوتا تو وہ کیوں اسے میری گود میں ڈالتی؟ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بچی میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اس بچی کو کسی بھی محفوظ جگہ پر چھوڑ دوں۔ سالوں بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں، اور آپ ہیں کہ میری خوشی کو گرہن لگا رہے ہیں۔ یہ آج سے ہماری بیٹی ہے اور آپ اس کا نام سوچ کر بتائیں۔ میں نے محبت سے اس بچی کو اٹھا کر اس کے رخساروں کو چوما تو قاسم مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرے چہرے کی رونق نے انہیں مزید سوال و جواب سے روک دیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد قاسم نے خود ہی بچی کے کان میں اذان دی اور اس کا نام فرشتے بھی رکھ دیا۔ قاسم کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے، مجھے اس کا یہی نام مناسب لگتا ہے۔ یہ بچی ہماری زندگی میں کیا شامل ہوئی، ایسا لگا جیسے سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا ہو۔ ہم نے سب کو یہی بتایا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے، اور ویسے بھی یہاں آس پاس کوئی بھی ہمارا نہیں تھا جو ہم سے سوال و جواب کرتا۔ میں نے قاسم سے کہہ کر گھر بھی بدل لیا اور کام بھی چھوڑ دیا۔ میں اس جگہ سے بہت دور چلی آئی تھی تاکہ کبھی وہ لڑکی مجھے ڈھونڈتے ہوئے بھی ہم تک نہ پہنچ پائے۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی مجھے خوف آتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں فرشتے سے محبت کرنے لگی تھی اور اسے کھونے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ فرشتے کو ہماری زندگی میں شامل ہوئے کچھ مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ قاسم کو سرکاری طور پر رجسٹریشن کا ٹھیکہ مل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات پوری طرح سے بدل گئے۔ ہم کرائے کے گھر سے ذاتی مکان میں پہنچ گئے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے گاڑی بھی لے لی تھی اور گھر میں ہر چیز کی فراوانی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ممتا کی پیاس بجھ گئی تھی، اور میں اور فرشتے ایک دوسرے کے لیے اس قدر اہم ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اس بچی نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی مجھے ہی اپنی ماں کے روپ میں پایا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ وہ تو 2 سال کی ہو رہی تھی اور یہ 2 سال جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ قاسم بھی فرشتے کو بہت چاہتے تھے، اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے کسی نہ کسی صورت میں ہمارے آنگن میں خوشیاں بھیجی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے فرشتے بڑی ہو رہی تھی، میں ایک بہت ہی عجیب سی چیز محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی اسے نہلانے کے لیے لے کر جاتی، کپڑے تبدیل کرواتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی دفعہ میں نے سوچا کہ میں قاسم سے اس بارے میں بات کروں، لیکن میں پھر ڈر کر خاموش ہو جاتی۔ میں کسی صورت فرشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں قاسم کبھی فرشتے کو مجھ سے دور نہ کر دیں۔ فرشتے آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی تھی جو سب کا دل جیت لیتی، اور ہر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ آپ ہی کی بچی ہے، یہ کس پر گئی ہے؟ اس کی نیلی آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں، اور لوگوں کی اس بات پر بھی میں کام چایا کرتی تھی کہ کہیں کسی کو کہیں شک نہ ہو جائے۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا میں فرشتے کو لوگوں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ہماری فرشتے پورے 12 سال کی ہو گئی۔ ان 12 سالوں میں میرے شوہر نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ دنیا حیران تھی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب فرشتے کی خوش بختی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بچی ہماری قسمت میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئی ہے، لیکن میں جب بھی اس کی کمر دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ مجھے عجیب سا خوف ستانے لگتا، اور پھر پورے 12 سال بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی۔ اتنے سالوں بعد میں اپنی ساس کو اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور پھر میری ساس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میری دیورانی نے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور ان کی ساری جائیداد اپنے بچے کے نام کروا لی ہے۔ وہ خالی ہاتھ گھر سے نکالی گئی تھیں
اور بہت زیادہ پریشان تھیں کیونکہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اور وہ بہت مشکل سے ہمارا گھر ڈھونڈتی ہوئی یہاں پر پہنچی تھیں۔ کافی عرصے سے قاسم نے بھی ان کی خیر خبر نہیں لی تھی۔ میں اپنی ساس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو لمبی چوڑی سی عورت تھیں جن میں اتنا دم خم تھا کہ بازو سے پکڑ کر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور آج ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ سیدھی بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ انہیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ میں انہیں اندر لے آئی اور فرشتے کو آواز دے کر کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو میری ساس حیران رہ گئی، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ فرشتے ہماری بیٹی ہے تو انہوں نے فرشتے کو گلے سے لگایا اور اسے چومنے لگیں۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی اور کا خون ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھو نا، جب تم پر میرا سایہ تھا تمہاری اولاد نہ ہوئی، اور اب تم صاحب اولاد بھی ہو اور بہت خوش بھی، جبکہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماضی کی باتوں کو آپ بھول جائیں، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس نے روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ فرشتے تو دادی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ تو ہمارے گھر کی تنہائی سے ہی تنگ تھی، اور اسکول میں لڑکیوں سے جب بھی ان کے دادا دادی کے بارے میں سنتی تو مجھ سے بھی سوال و جواب کرتی کہ اس کے دادا دادی کہاں ہیں، اور میں اس سوال پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ آج اس کی دادی سے مل گئی تھی۔ دادی اور پوتی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں فرشتے انہیں کون کون سے قصے سنا رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ قاسم گھر لوٹے تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے تو وہ بہت محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ فرشتے اور اس کی دادی اپنے کمروں میں تھیں۔ میں بھی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے فرشتے کی دادی کی نظر اس کی کمر پر پڑ گئی۔ جس بات کو میں خوف کی وجہ سے آج تک چھپاتی آئی تھی، وہ بات میری ساس کے آگے کھل گئی تھی۔ وہ فوراً باورچی خانے میں آئیں، کہنے لگیں، بہو، کیا تم نے فرشتے کی کمر دیکھ رکھی ہے؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا، ہاں اماں، کون سی بڑی بات ہے، میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں اس بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات اس نوعیت کی ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرشتے کے پاس لے گئیں، جو بستر پر اوندھی لیٹی پیپر پر کچھ ڈرائنگ بنا رہی تھی، اور اس کی کمر سے فراک ہٹی ہوئی تھی۔ اماں نے اس کی کمر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، ہاں اماں، میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں کہ واقعی تمہیں نہیں پتہ؟ کیا تم نے اس بچے کی پیدائش کے لیے کسی پیر فقیر کا سہارا لیا تھا، کسی درگاہ پر کوئی منت مانی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے نکل گیا کہ ہاں، میں نے کسی پیر کا سہارا لیا۔ اماں مسکرا کر کہنے لگیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی کمر پر یہ نشان موجود ہے۔ کوئی نیک بزرگ ہوگا، اور ایسے لوگ جب اولاد کے لیے کسی کو دعا دیتے ہیں تو ان کی اولاد کے جسم پر کہیں نہ کہیں ایسے خاص نشان آ جاتے ہیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر فرشتے کی اصلی ماں نے کسی پیر سے دعا کروا کر فرشتے کو پیدا کیا تھا تو پھر اسے میرے پاس کیوں چھوڑ گئیں؟ میں نے آج تک خوف کے مارے اس نشان کو چھپائے رکھا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا نشان ہے، کہیں کسی کا خاندانی نشان تو نہیں۔ میرے دل میں چور تھا، فرشتے کو کھو دینے کا خوف تھا۔ پھر مجھے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ فرشتے کی کمر پر یہ نشان کیوں تھا۔ فرشتے 17 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اس کی سالگرہ کا سامان لینے کے لیے گھر سے نکلی تو شاپنگ مال کے باہر ایک عورت سے ٹکرا گئی، اور پہلی ہی نظر میں پہچان گئی کہ یہ وہی عورت تھی جس نے فرشتے کو میری گود میں ڈالا تھا۔ میرا سانس رک گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عورت دوبارہ زندگی میں مجھ سے کبھی ٹکرا جائے گی۔ اس کا حال بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی فٹ پاتھ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور آہستگی سے اپنی بیٹی کا پوچھا تو میں سہم گئی اور اسے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میرے شوہر کو صرف بیٹے کی پیدائش چاہیے تھی، اس لیے وہ مجھے بہت پیروں فقیروں کے پاس لے گئے، لیکن پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی خدا کی طرف سے ہے، وہ اچھے نصیب کی دعا دے سکتے ہیں۔ کچھ ہفتوں میں جان گئی کہ میرے پاس بیٹی ہونے والی ہے، اس لیے میں ہسپتال آئی تھی اور بیٹی کو چھوڑ گئی تھی، ورنہ میرا شوہر میری بیٹی کی جان لے لیتا۔
لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں جب بھی حاملہ ہوئی اور بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میرا بیٹا کچھ ہی دن بعد اس دنیا سے گزر گیا اور ہم لوگ بے اولاد ہی رہے۔ میرے شوہر نے بیٹی کو دھتکارا تھا اور شوہر کی خواہش نے بیٹی کو بے آسرا چھوڑا تھا۔ ہمیں اس کی سزا ملی ہے۔ میرے شوہر کو کینسر ہو گیا ہے۔ ان کے علاج کے پیچھے ہمارا سب کچھ لگ چکا ہے اور اب ہم سڑک پر بیٹھے ہیں۔ بہت جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگی، تم ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اسے کبھی نہ بتانا کہ اس کے سگے ماں باپ کوئی اور ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے ماں باپ کہلائے جائیں۔ میں نے تو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی اور سالگرہ کا سامان لیے گھر لوٹ آئی جہاں خوشیاں ہماری منتظر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے۔